الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں. یہ اعلان جامع مسجد ابراہیم گلشنی سیڈ تھی اہل سنت والجماعت بورا بنڈی سے کیا جا رہا ہے. موٹر خراب ہونے کی وجہ سے وضو خانے میں طہارت خانے میں پانی کی کمی ہے، لہٰذا آنے والے تمام مصلی حضرات اپنے گھروں سے ہی طہارت اور وضو سے فارغ ہو کر آئیں. یہ اعلان جامع مسجد ابراہیم گلشنی اہل سنت والجماعت سیڈ 3 بورا بنڈے سے کیا جا رہا ہے. مسجد کی موٹر خراب ہونے کی وجہ سے وضو خانے میں اور طہارت خانے میں پانی نہیں ہے، لہٰذا آنے والے تمام مصلی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے وضو اور طہارت سے فارغ ہو کر مسجد تشریف لائیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. پہلی آیت مبارکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ مکمل آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا حصہ ہے. بس اتنے ہی الفاظ پر شہزادہ فاروق اعظم حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان جو جامع نظامیہ کے بانی و فاؤنڈر ہیں، آپ نے ایک کتاب مقاصد الاسلام لکھی جو 11 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کے 11 والمز ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا. اب کائنات میں کتنے مذہب ہیں، کتنے کلچر ہیں، کتنے ذات ہیں،
سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان تمام کائنات میں، ان تمام کلچرز میں یہ اعلان کر دیا کہ سب کو میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ چاہے کسی کلچر سے، کسی مذہب سے، کسی ذات سے تعلق رکھنے والا کسی اعتبار سے وہ عبادت کر لے، لیکن سب کا خالق و مالک ایک واحد رب العالمین خدائے پاک کی ذات مقدسہ۔ تو وہ خدائے رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام کلچرز میں سب سے بہترین کلچر، چیف اینڈ بیسٹ، سب سے بہترین مذہب اگر کوئی ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی کلچر، کوئی مذہب اگر پسند ہے تو قرآن بتا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے، وہ کلچر ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر بات ختم ہو چکی ہے اہل ایمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے والوں کے لیے یہ بات تصدیق کرتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے، معاملات یہاں ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام یہ ایک سچا مذہب ہے۔ ہم کسی اور مذہب کو کچھ نہیں کہتے۔ کون سا مذہب، کون سا کلچر کیا ہے، کل بروز محشر دیکھیں گے۔ اس لیے مومن جب انتقال کر جاتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو نہ جلایا جاتا ہے، نہ آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، نہ پہاڑوں پر پھینکا جاتا ہے، نہ جانوروں کے منہ کا نوالا بنایا جاتا ہے، نہ پانی کے حوالے کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو دفنایا جاتا ہے۔ کیوں دفناتے کس کو ہیں؟ خزانے کو۔ مومن خزانہ ہیں۔ ایک دوسری چیز، مومن کو دفنایا اس لیے جاتا ہے کہ بروز محشر اسے دوبارہ زندہ اٹھنا ہے اور رب کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ جو دین اسلام پر ثابت قدم رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کا نیکی کا ایک عمل جو رائی دانے کے برابر بھی اگر ہے، ریت کے ذرات کے برابر بھی بندے مومن کے نامہ اعمال میں نیکی ہے، اس کو میں ضائع ہونے نہیں دوں گا، اس کو میں ضائع ہونے نہیں دوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ پھر اللہ پاک یہ بھی بتا رہا ہے کہ لوگوں صرف نیک نہیں، اعمال دو طرح کے ہیں، اعمال صالحہ بھی ہیں، اعمال بد بھی ہیں۔ اعمال بد اگر خدا اس کے رسول کے منکر ہیں، دین اسلام کی مخالفت میں ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض اگر کر دے، رائی دانے کے برابر وہ برائی ہے۔ ڈھیر ساری نیکیاں تمہارے پاس ہیں، ہمالیہ پہاڑ کے برابر نیکیاں تمہارے پاس ہیں، زمین سے آسمان تک کی نیکیاں تمہارے پاس ہیں، لیکن رائی دانے کے برابر ایک برائی ایسی ہے جو خدا اس کے رسول کو ناراض کر دے، جو اسلام کی مخالفت میں اتر آئے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کی برائی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا میدان محشر میں۔ اس کی برائی کا بدلہ بھی اس کو میدان محشر میں دیا جائے گا۔ تو اسلام اللہ پاک کے نزدیک بڑا محبوب، بڑا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ مگر تعجب ہوتا ہے، آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں جی، غربت کی وجہ سے
ارے غربت کیوں؟ غربت کا لفظ وہی استعمال کرے گا، میں غریب ہوں وہی کہے گا جس کو خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں کڑے رہ کر کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جس کو خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے وہی کہے گا میں غریب ہوں۔ جس کو خدا کی ذات پر بھروسہ ہے وہ الحمدللہ کہے گا، اگرچہ کہ سر چھپانے کے لیے سایہ نہیں ہے۔ بھوک لگ جائے تو کھانے کے لیے کھانے کا دانہ نصیب نہ ہو، پیاس لگ جائے تو پانی کا قطرہ نصیب نہ ہو، ایسی حالتوں میں بھی جو بندگان خدا الحمدللہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، اللہ پاک کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب میرا بندہ میری نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے، خوشی میں میرا شکر بجا لاتا ہے، غم میں میرا شکر بجا لاتا ہے، مصیبت میں رہ کر بھی اپنی زبان پر میری حمد و ثنا کے ترانے گنگناتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں ایسے بندوں کے نامہ اعمال میں، ایسے بندوں کی نیکیوں میں، ایسے بندوں کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرتا ہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جو بندگان خدا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کمتر بتانا چاہتے ہیں دنیاوی دولت کے اعتبار سے، تاکہ دنیا والوں کی نظریں لال پیلی نہ ہو جائیں، تاکہ دنیا والوں کو حسد نہ ہو جائے، کمتر بتانا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ کیونکہ اللہ نے تمہیں نوازا، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کی اگر یہ کہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ سب کچھ پیچھے جمع کیے ہوئے ہے، پیچھے جمع کیے پیچھے ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ نہ سکرات میں ساتھ دے گی دولت، نہ کفن میں ساتھ دے گی دولت، نہ قبر میں ساتھ دے گی دولت۔ جب دولت ہی ساتھ نہ دے تو پھر کون ساتھ دے گا؟ جس دولت کو جمع کرنے کے لیے ہم رات دن ایک کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اپنی اپنی مرضی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ۔ اے خدا کے بندو سن لو، قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھو تو میدان محشر کا انتظار کرنا، میدان محشر کا انتظار کرنا، وہاں اللہ کا عذاب منکرین نعمت خدا بندی کو، یعنی خدا کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو اللہ کا عذاب بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے، بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے۔ قرآن صرف ایک عربی ٹیکسٹ نہیں ہے، قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، قرآن صرف عربی جملوں کو پڑھنے کا نام نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں بتلانے کا مقصد یہی ہے جو عید الفطر کے بعد سے میں اپنی گفتگو کو جاری رکھا ہوا ہوں، اسی جانب آ رہا ہوں۔ اب سوشل میڈیا پر ایک اور نیا شوشہ چل رہا ہے۔ اب تک صرف کہہ رہے تھے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، اب لڑکے کی فوٹو لڑکی کی فوٹو آ رہی ہے، لڑکی کا نام مسلمان ٹائٹل بتایا جا رہا ہے۔ وہ کچھ بھی ہوگا اپنی جگہ ہے، لیکن ذمہ دار مسلمان، ہر باپ ہر بھائی ذمہ دار ہے، ہر شوہر ذمہ دار ہے، ہر نوجوان، ملت کا ہر نوجوان ذمہ دار ہے۔ میں نے بارہا کہا، اور عید الفطر کے رمضان المبارک کے بعد سے تو مسلسل کہہ رہا ہوں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے کسی کو بیٹیوں سے نوازا تو ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہیں عورتیں اعتراض کرتی ہیں تو کہیں مرد حضرات اعتراض کرتے ہیں، کہیں شوہر اعتراض کرتا ہے، کہیں بیوی اعتراض کرتی ہے۔ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بچے ہی پیدا کرنا، یہ خدا کا نظام ہے۔ ساری نعمتیں سنتے آئے
کہ جب بچہ تمہارا پیدا ہو تو اللہ رب العالمین تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ بچی اگر تمہارے گھر پیدا ہو جائے تو اللہ پاک اپنی دست قدرت سے تمہارے بازو بند کر تمہارے دسترخوان میں برکت دیتا ہے۔ تمام چیزیں سننے کے باوجود بھی لڑکیوں کی پیدائش پر بڑا افسوس کرتے ہیں، جبکہ حدیث رسول کی روشنی میں یہ بتلایا گیا کہ جس کو 3-4 بیٹیاں ہو اور وہ ماں باپ ان کو صحیح تعلیم دے، صحیح تربیت کرے، پھر جب اس کی شادی کا وقت آ جائے سنت رسول کے مطابق سادگی کے ساتھ اس کا نکاح کر کے جب اس کو بیاہ کرنے کا وقت آئے تب بھی اس کو تربیت دی جائے کہ شادی کے بعد تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ شادی نہیں ہوئی تھی، تم گھر کی رانی تھے، اب رانی نہیں رہیں گی، نوکرانی بھی نہیں، یہ نہ سمجھنا، یہ بھی کو بول دیتا ہوں، نوکرانی بھی نہیں، لیکن کم از کم اپنی زبان کو لگام دیں، اپنے گھر کے عیش و آرام کو وہاں چھوڑنا پڑے گا، یہ تربیت دیں۔ لیکن آج ہماری تربیت کیسی ہو رہی ہے؟ میں نے بارہا کہا، صرف مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، اس پر نہیں بلکہ شادی شدہ زندگی میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو طلاقیں ہو رہے ہیں، جو خلا ہو رہا ہے، جو ڈائیورس ہو رہا ہے، جو کورٹ کچہریوں میں کیسے چل رہے ہیں، اس کی وجہ ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ ہم بچپن میں سنتے تھے جب کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی اپنی گھر کی بچی کو ودا کرتا تو کہتے کہ بیٹا آج گھر سے ڈولی جا رہی ہے، کر گھر کو ڈولا واپس آ گئی۔ لیکن آج ہماری تربیت کیا ہے؟ ساس کچھ بولی، سسرا کچھ بولا، جیٹھ بولا، دیور بولا، فلاں بولا، فون کر ہم آ جاتے۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بگاڑ ہر ماں باپ ذمہ دار ہیں، ہر نوجوان ذمہ دار ہیں، یاد رکھ لے۔ چاہے کوئی ناراض ہو جائے، حق بات کہوں گا۔ اس سے پہلے میں نے کہا شادیوں کے بعد یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ تم حرام پیسے کا استعمال کر رہے ہیں۔ کس نے کہا تم کو 1 لاکھ روپے کا شادی خانہ لو، 25-50 ہزار کے باجے رکھو، پٹاخے پھوڑو؟ کس نے کہا؟ انٹرسٹ پر پیسہ لینے کے لیے کس نے کہا؟ بتاؤ۔ سنت رسول جہاں تم ادا کر رہے نکاح کر کے، چاہے بیٹی کا نکاح ہو یا بیٹے کا نکاح، سنت رسول جہاں ادا کر رہے ہیں وہاں انٹرسٹ کا پیسہ، سود کا پیسہ شامل کر رہے ہیں، پھر جھگڑے نہیں ہو تو کیا ہوں گے؟ حلق سے جو نوالا پیٹ میں اترتا ہے نا وہی خون بنتا ہے اور زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں۔ آم کی گڈلی زمین میں گاڑ کر کہیں گے مجھے سیتافل چاہیے، نہیں ملتا۔ انٹرسٹ کا پیسہ اس میں شامل کریں گے، شیطانی کام پورے کریں گے، آتش بازی کریں گے، بینڈ باجا رکھیں گے، پھر ہم کہتے ہیں کہ سنت پر مضمون نکاح کر رہے ہیں۔ کون سی سنت ادا ہو رہی بتائیے؟ لاکھوں روپے کے شادی خانے لینے کے لیے کس نے کہا؟ آج جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار ہر باپ، ہر ماں، ہر بھائی، ہر نوجوان ہے۔ اگر ہر نوجوان یہ اپنی جگہ طے کر لے کہ بالکل میں سادگی کے ساتھ نکاح کروں گا، بینڈ باجے نہیں رکھوں گا، آتش بازی نہیں کروں گا، دیکھ لو تمہارے گھر میں کتنی برکت ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ دن بھی مجھے یاد ہے جب دلہا دلہن کو تیار کیا جاتا تو وضو کرا کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھائی جاتی تھی۔ بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، پوچھ لیں، غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے۔ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھائی جاتی۔ حد تو یہ ہے دلہے کو مسجد لا کر نماز پڑھایا جاتا، چاہے اس کا نکاح کہیں بھی ہو۔
مسجد لا کر نماز پڑھائی جاتی، 2 رکعت نماز شکرانہ۔ پھر نکاح کے بعد جب دلہا دلہن گھر آتے تو ان کو کمرے میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ پھر پڑھائی جاتی۔ کیوں؟ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ایک نیا خاندان ملایا، ایک نیا رشتہ جوڑا، ایک نئی زندگی ہو رہی ہے اس گھر میں۔ یہ برکتیں ہوتی تھی، آج یہ سارے اعمال ختم ہو گئے، برکتیں ختم ہو گئی، انٹرسٹ کا پیسہ، بینڈ باجا، آتش بازی، ناچ گانا، شیطانی حرکتیں ہو رہی ہیں، اس لیے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لڑکیاں وہ لڑکے مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد کیجئے، آج 5G کے دور میں چل رہے ہیں نا، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں چل رہے ہیں، اسلام پر عمل کرنے کے لیے کتراتے ہیں۔ اسلام کے نام پر میدان کربلا واقع ہوا، اسلام ہی کے نام پر میرے نبی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام آگ میں کود پڑے۔ اسلام کے نام پر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے میدان میں اپنے جسم کو خون میں پایا، دشمنوں نے پتھروں کی بارش کی۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے ہوئے سب یہ چیزیں؟ آج ہم اسلام کو اہمیت نہیں دیتے، اسی وجہ سے کہ اسلام ہمیں صرف فری آف کاسٹ ملا ہے، گفٹ کے طور پر مل چکا ہے۔ نہ ہمارے باپ نے کوئی قربانی دی، نہ ہماری ماں نے کوئی قربانی دی، نہ ہمیں سر کٹانے کی نوبت آئی، نہ ہمیں کبھی اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑا، اس لیے اسلام کو ایزی لیتے ہیں۔ جی یاد کیجئے، اسلام کی وہ تاریخ کی حقیقت کو پڑھیے۔ اسلام کے نام پر دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلامی قانون کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ سب سے پہلی خاتون اسلام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ دشمنوں نے کیا کیا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا۔ کہاں؟ سر پر، گردن پر، پیٹھ پر، پیٹ پر، چھاتی پر، ہاتھ پر، پیر پر نہیں، ناف کے نیچے، ناف کے نیچے نیزہ مارا، صرف اس وجہ سے کہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ جان جاتی ہے، پرواہ نہیں ہے، ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم خدائے واحد کی وحدانیت کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ یہ الفاظ کہتے کہتے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ہمارا علم اتنا قابل ہے، جو ان سے آگے بڑھ چکے ہیں، ہمیں کیا اختیار ہے؟ اسلام کو چھوڑ دیں؟ یاد رکھ لیں، میں نے کہا تھا یہ ان کا مقدر ہے، جو مرتد ہو رہے ہیں، چاہے لڑکیاں ہو، لڑکے ہو، جینٹس ہو، لیڈیز ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، تو کسی اعتبار سے اسلام سے منہ پھیر رہے ہیں، بعد والی زندگی بھی دیکھ لیں ان کی، سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے ملیں گے، سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے ملیں گے، کچرے کنڈیوں میں سے سڑا ہوا کھانا لے کر کھاتے ہوئے ملیں گے۔ اسی لیے اپنے سینوں میں دین اسلام کو محفوظ کر لو،
خدا اس کے رسول کی محبت کا مسکن بنا لو اپنے دلوں میں. مکان ہمارا، دل ہمارا، لیکن اس دل میں جب نبی مکی ہو جائے، خدا ہمارا مکی ہو جائے، تو مجال نہیں ہے کوئی ہمیں لالچ دے کر ہمارے ایمان کا سودا کرے. آج ہم ذری سی چیز پر اسلام کے خلاف آواز اٹھا لیتے ہیں، اسلام کے خلاف چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا تحفظ نہیں ہے. جیسے کہ ایک ہفتہ پہ تقریباً 2 ہفتے ہو رہے ہیں، ایک اخبار میری نظروں سے گزرا، کون سی ریاست کا مجھے پتہ نہیں، کہ واٹس ایپ پر آیا تھا. ایک لڑکی جس نے مرتد ہوئی، اس نے بیان دیا کہ مجھے اسلام سے تکلیف نہیں ہے، مسلمانوں سے تکلیف ہے. تو بیٹے جب مسلمانوں سے تکلیف ہے تو مسلمانوں کے گھر سے نکلنا تھا، کوئی اور آبادی میں رہنا تھا. اسلام سے کیوں منہ پھیر لی؟ اسلام سے کیوں پھیر لی؟ تو یہ سب ناٹک ہے، یہ کچھ نہیں ہے. ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. جس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا. جس کے دل پر اللہ نے تالا لگا دیا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون کا تالا جس کے سینوں پر، جس کے ذہنوں پر، جس کے کانوں پر، جس کے آنکھوں پر ڈال دیا جائے، خدا کی قدرت کا وہ کبھی کھلنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. آپ ان کی فکر نہ کریں، جو چلے گئے چلے گئے، ان کی بعد والی زندگی ہمارے سامنے پھر آئے گی، لیکن تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. قرآن یہی کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، ان کی حفاظت کرو، کیونکہ جہنم کا ایندھن تم لوگ بننے والے ہیں. اگر تم اپنے آپ کو نہیں بچائے، اپنی آل اولاد کی تربیت نہ کریں، تو جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، اولاد کی تربیت ہم صحیح نہیں کر پائے، بڑے ہو گئے 30 سال 40 سال 50 سال کے بھی ہو جائیں، اگر وہ ایسا خلاف شرع کوئی عمل کر دے، جیسے اسلام سے منہ پھیر رہے ہیں، چاہے لڑکیاں ہو لڑکے ہو کوئی ہو XYZ، تو اس کے ذمہ دار اس وقت بھی ماں باپ ہیں. کیوں؟ بچپن میں تم نے ان کو صحیح تعلیم نہیں دی. اگر بچپن میں صحیح تعلیم دیتے ہوتے تو یہ بڑے ہو کر اس طرح کی حرکت نہ کرتے. کیوں؟ جس کی آسان ایک مثال بتا دیتا ہوں. جیسے کہ چمن ہے، گھر ہے، فلاں ہے، جہاں پر بھی پودا لگاتے ہیں یا بیج ڈالتے ہیں، جب پودا بن کر اگتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لکڑیوں کے ذریعے یا لوہے کی جالیوں کے ذریعے اس کا ایک آلہ بناتے ہیں نا. بالکل کتنا؟ بس اس کے اطراف اکناف 1-2 انچ کا فاصلہ. کیوں بناتے ہیں صاحب؟ اس لیے کہ جب پودا بنتے بنتے جب بڑا ہوگا، اس کی شاخیں پھوٹنے لگیں گی تو اس کی شاخیں ٹیڑھی بینگی نہ جائے، اس وجہ سے وہ جالیاں لگا کر اس کی حد بندی کی جاتی ہے. جب وہ پودا جا کر ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو جالیاں کھول کر پھینک دی جاتی ہیں. تو اولاد کی تربیت بھی بچپن میں جتنا آپ کر سکتے ہیں کر لیں، بڑے ہونے کے بعد انہیں تربیت نہیں مل سکتی. جب شاخیں بکھر گئی، سخت ہو جاتی ہیں، تم شاخوں کو توڑ دو، پھر سے شاخیں پھوٹنے لگے گی، وہی ٹیڑھی بینگی، سیدھی شاخیں نہیں آتی. جب پودا چھوٹا رہتا ہے جب بھی اس کی نگہداشت کر سکتے ہیں. تو بچے جب چھوٹے ہیں ان کو بچپن سے ہی تربیت کریں. کپڑا بھی ایسا پہنائیں جس سے جسم کی نمائش نہ ہو. بچے ہو کے بچیاں، بچپن میں بچے ہیں، شوق ہے، عید کا موقع ہے، شادی ہے، یہ بول کے کپڑے کیسے پہناتے ہیں؟ ادھر سے یہ بغل کھلا، ادھر سے یہ بغل کھلا. جی چھوٹے بچے، ادھر سے پیٹ کا حصہ نظر آ جاتا ہے، ادھر سے آدھی ٹانگیں نظر آ جاتی ہے. اب ویسے کپڑے آپ پہنائیں گے جب بچے بالغ ہوں، بڑے ہوں،
اس کے بعد آپ بولیں گے نہیں بیٹے کپڑے نہیں پہننا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، شرم و حیا کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، جسم کی حفاظت کرنا ہے، جسم کی نمائش نہیں کرنا ہے۔ سنتا کوئی؟ سنتا نہیں۔ تو اس لیے اللہ اس کے رسول کا واسطہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آنے والے حالات اور بھی گھمگیر ہونے والے ہیں، اس لیے ابھی سے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ میں نے آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، تو ہر چیز میں قرآن سے ہی دلیل دے کر بتا رہا ہوں، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو یا مذہب کا معاملہ، دنیاوی معاملہ، قرآن تو قرآن، بلکہ کوئی بات نبی محمد الرسول اللہ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ لیکن جب قرآن ہی سے پوچھتے ہو تو قرآن ہی سے دلیل دے رہا ہوں۔ آخری باتیں بتا دوں کہ لکم دینکم ولی دین، جو میں نے پڑھا آیت سورہ کافرون کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمایا قرآن میں، اور قرآن یہی فرما رہا ہے کہ لوگوں میں اللہ کا کلام ہوں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں، لوگوں کے لیے ہدایت ہوں۔ اب تم مجھے پڑھو یا نہ پڑھو، سمجھو یا نہ سمجھو، تعظیم کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ جب مرو گے تو قبر میں تمہاری قبر کا جواب تم کو دینا ہوگا، میری قبر کا جواب مجھ کو دینا ہوگا۔ بلکہ قرآن کے اعتبار سے اگر کہوں تو قرآن کہہ رہا ہے میدان محشر میں حساب و کتاب کا جو معاملہ ہوگا، اس وقت پر آپ کو اپنا جواب دینا ہوگا۔ جب اللہ اور اس کے فرشتے مجھ سے سوال کر لیں تو میں کہوں گا، قرآن کہہ رہا ہے میں کہوں گا مولا میں اس کے ہاتھوں تک پہنچا، گھر تک نہیں، اس کے ہاتھوں تک پہنچا، لیکن اس نے مجھے صرف فیشن کے اعتبار سے استعمال کیا۔ رمضان میں پڑھا جی، معراج بارات میں پڑھا، ایسے متبرک رات مقدس دن جب ملے کچھ دیر پڑھ لیا، اس کے بعد اگر پڑھا مجھ کو تو کسی کے انتقال پر پڑھا، اس کے بعد مجھے طاق میں الماری کے اوپر تاپ دانوں کی زینت بنا کر رکھا، ایسی زینت کہ مجھ پر دھول گرد اڑتی رہی، کوئی پوچھنے والا تک نہیں تھا۔ میں میرا جواب دوں گی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمائے اگلی صفحہ کو مکمل کرتے ہوئے سنت